لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر علماء اکرام مشائخ اعظام سماجی و سیاسی شخصیات تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زونل ڈویژنل اور ضلعی ذمہ داران تمام میرے سر کا تاج. تعارف کا وقت نہیں ہے تعارف ہم سب کا ہمارے قائد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دو لفظوں میں کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے دو لفظی تعارف ہے
اور اگر ہم اس در تک پہنچ گئے اور اس در کی خاک ہو گئے تو بس محمد کا آبروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر اوست۔ محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی آبرو ہے، آپ کا نام نامی دونوں جہانوں کی آبرو ہے۔ جو اس در کی خاک ہو گیا وہ سارے جہانوں میں نام پا گیا، اور جو اس در تک نہ پہنچا اس کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ جو اس در تک نہیں پہنچا اس کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے لکھی تھی، پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، انہاں نہ لینے والا کوئی نہیں، بلال بلال ہو رہی، بلال بلال ہو رہی، آخر کی وجہ؟ اقبال کہتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ، بس اور کوئی دوسری گل نہیں۔ جڑا اس در تے پہنچ گیا پھر قیامت تک اس دا نا چمکتا رہے گا، اور جڑا اس در تک نہیں پہنچا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس گلی دا نوکر ہونا کام میں، اس گلی دے ہوتے پہنچنا کام میں۔ اور اقبال کہتا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ جدو کیا جاوے کہ جناب اے بڑے ظالمن، اے بڑے چودھرین جٹن ٹیوانن تے فلان تے کلوان تے جناب پتہ نہیں کون ہے، انہاں دے سامنے کون کھڑ سکدا؟ اقبال آدھا بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ جدو اے ظلم دی ہواواں چل رہی ہون، اے بدماش اے جناب سارے اکڑ کے کھڑے ہون، اس ٹائم حضور دے غلام آخدے نسی اپنی گردناں حضور واسطے لے کے پھر دے پائے ہیں۔ جدوں سارے اندر حجرے بڑھ کے بہ جان، حضور دی ختم نبوت دے اوتے ڈاکا پہ رہے ہوئے، دائیں بائیں کوئی گل کرن والا بھی نہ ہوئے، اس ٹائم رب جدو کم لینا آندا تے ایک ویل چیئر تے بابا اگے آندا، اگے آ کے پوری دنیا نو مسئلہ ختم نبوت سمجھا کے دس دیندا۔ فیض آباد گولیاں دی بوچھاڑ چل رہی ہوندی، شلاں دی بارش ہو رہی ہوندی، اور سردی دا طوفان ہوندا، پھر بھی آدھا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ۔ جدو بابا آ کے گل سمجھا کے جانا قوم نو کہ یارو جدو ہاتھ چومے جا رہے ہون، اے پھل پہ رہے ہون حضور دے نا تے بندہ بڑا چوڑا ہو رہا ہے کہ جناب فلانے علامت صاحب آ رہے ہیں، فلانے پیر طریقت آ رہے ہیں، فلانے چودھری صاحب آ رہے ہیں، فلانے جٹ آ رہے ہیں، فلانے وزیر آ رہے ہیں، فلانے مشیر آ رہے ہیں، فلانے فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تے جدو حضور دے نام دیاں عشق دیاں منگا پان دی ویری آئے تے گھر بڑھ جائیے، فرمایا نہیں نہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جدو میدان دیواری ہوئے تے فرمایا پھر نسنا نہیں، پھر امام حسین دی طرح میدان میں کھڑ جانا، سارا کچھ لے کے میدان میں جانا، اے حسینیت ہے۔ فرمایا سارے حسین دا نام لیندن، خادم حسین کوئی کوئی بندہ، حسین دی سنت ادا کرنے والا کوئی کوئی ہوندا، سارے آدم جی اسی حسینیاں۔ حسینیت ہے کی؟ ایک یزید نے ووٹ ہی تا منگیا سی، کی آکھیا سی امام پاک تسی میرے ہاتھ تے بیعت کر دو، یہی ہے نا اس دور دا یہی ووٹ سی کہ تسی میرے نال کھڑو جاؤ آکھو کہ بندہ ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، حسین کٹ تا سکدا، 72 دے تا سکدا، یزید دے حق ووٹ نہیں دے سکدا۔ تے اسی آج آکھیے کہ اسی سارے حسینیاں تے کھڑوئیے جناب سارے یزیدیاں نال، سارے ظالماں نال، سارے جناب انہاں نال چوراں نال، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ حضور دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے تو قیامت تک حضور دے دین نال کھڑوئے گا، اور حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نہ کھڑوئے گا، حضور دے غلامہ نال کھڑوئے گا، اور سارے تو کٹ کر سکدا، ساری رشتہ داریاں برادریاں تعلق داریاں نو منہ موڑ سکدا، وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو کٹ نہیں کر سکدا۔ بس اے مومن دی آخری نشانی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سارے
رسمن بیان کیتا، سارے گلاں کیتیاں، کسی دی گل دل وچ اترتی نہیں سی۔ ایک آیا بابا، یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز۔ ایک کون آیا جنہیں آ کے بچے گود وچ بیٹھے بچے نو بھی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ سکھا دیتا۔ ایک کون آیا جس نے آ کے دسیا کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سو ہی جان دائی۔ انہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو، انہاں دے غلاماں نو سارے دروں تو موڑ کے حضور دے در نال وابستہ رکھ دیتا، کسے دا نعرہ نہیں لگن دیتا، کسے دا نام بلند نہیں ہون دیتا۔ ایک کوئی گل آکھی ہوئے جھلیو، نعرے کتےاں دے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے۔ کتے تاں وفادار ہوندے جے مالکاں دی گھر دی صحیح رکھوالی کرن، جے انہاں دے عزت دے چوکیدار بن جان، جے انہاں دی چوکھٹ دے صحیح پہرے دار بن جان، تاں کتےاں دے نہ ہوندے۔ جدوں صحیح چوکیدار تے پہرے دار بن جان تے پھر دنیا آ کے پوچھدی ہوئے کس دا جنازہ، ایک کون ہے، ایک جس دے اوتے دنیا اتنی امڈ آئی۔ اور پھر ساڈے ایک دوست انہوں نے لکھیا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ بابے ساری زندگی کو گل دسی کہ حضور نال وفا کرنی کس طرح کرنی، تقاضا وفا کیا ہے، مالکاں پھر جنازے بندے بھیج کے دسیں گے وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ اجے تا یہ دنیا جیسے لوگ گردے پھردے ہیں، نو جناب اتنے کروڑ آ گئے، اتنے لکھاں آ گئے، اتنے آ گئے، اجے وہ منظر باقی ہے جڑا بابا جی آخر ہوندے سن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حضور دی محبت اس طرح دی شے ہے کہ اے ہر شے نالوں ود ہے، ایک کائنات دی ہر شے نو ڈھا سکدی۔ ایک کوئی ہے علامہ اقبال آتا زان کے ملت را حیات از عشق اوس، اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہندا پوری دنیا دے اوتے ملت اسلامیہ نو لتر پے رہن، اتنے اتنے ملکن، اتنے اتنے ہندو جنہاں دیاں ساڈے نعرے سن کے جنہاں دیاں دھوتیاں کھل جاندیاں سن، اج ساڈے کول کشمیر لے گئے، آج وہ ساڑھے کو کشمیر لے گئے۔ اقبال نے پوچھا اقبال پہ کس طرح گل بڑھے گی، کس طرح یہ امت دوبارہ جاگے گی؟ کہندا زان کے ملت را حیات از عشق اوس۔ کہندا اگر امت مسلمہ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی نا، دوبارہ نشاط ثانیہ چاہتی، کائنات از عشق اوس، پوری کائنات ہوتے چھان دا ایک کوئی طریقہ کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو جائے، انہاں دی محبت نو انہاں دی محبت نو اپنے دل وچ سما لوے۔ نعرہ لواندے ہیں جناب، ایک باری گل سنا لیجیے پھر پورا ڈٹ کے نعرہ لواندے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اور کس طرح حضور نال محبت کرنی کیویں انے واہ پوچھ کے نہیں کرنی، بھائی کیویں کرنی محبت کیویں نہیں۔ تے جنہاں رسمن منیا نا، جڑے آتے ہیں جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی جا رہے سی، تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی جدوں مسجد تو سپیکر اتر رہا سن؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کدھر سی جدوں اس ملک دے اندر گستاخ رسول نو نسایا جا رہا سی؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کدھر سی جدوں بچیاں نو نصاب دے وچ جناب وہ ختم نبوت دے خلاف مضامین پڑھائے جا رہے سن؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی جدوں مسجد اور مسجد دے محراباں وچ کڑیاں نچائیاں جا رہی ہیں سن؟ تہاڈا عشق رسول اس ٹائم کتے سی؟ عشق رسول استاد صاحب فرماندے سن جھلیو عشق پوچھ کے نہیں کریدا، عشق انے واہ کریدا۔ اسی کہ جی کیویں کریدا؟ فرمایا ادھر آؤ میں تانوں دسدا کہ جنہاں پوچھ کے کیتا، جڑے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن، غزوہ احد دے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دی طرف چلے تے جناب عبداللہ بن ابی پیچھے نمازاں پڑھن والے جنہاں دلوں نہیں منیا، ایمان نال نہیں منیا، رسمن منیا کہ جی ہم بھی بڑے آپ کے غلام ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، جنہاں صرف لفظاں نال منیا تے جناب مقام شوط مدینہ پاک تو 1.5 میلے تے مقام احد جناب 3 میلے، او مقام شوط تو اپنے ساتھیوں نو واپس لے کے آ گیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں غلاماں نو پوچھا جنہاں دل نال منیا، جنہاں ایمان نال منیا، بلکہ جان تو ود کے پوچھا منیا، میرے آقا و مولا نے پوچھا اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیدا کہ نہیں؟ بدر جانا چاہیدا کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سانو پوچھ دیو بدر جانا چاہیدا کہ نہیں؟ سلح والا من شیتا وقتا ہے والا من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسر نہ
15 جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. حدیث دیا کتابوں دے تاریخ دیا کتابوں گل لبدی کہ گھوڑے تو انہوں کو 2 سن یا 1 سی یہی اٹھ کچھ 8 تلواراں 8 انہاں حضور دی محبت اگے بات کے گل کی تھی. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال گھوڑے انہوں کو 2 انہوں کیڑے سمندر پانے سن؟ اقبال آدھا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو بر در گوشائے دامان اس. اقبال آدھا جس دی دل میں حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیا ساری نعمتیں ہوندی جیب وچ موجود ہوندی ہیں. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے صحابہ نو فرمایا چلیے ہن بدر دی طرف, اللہ نو یہ ادا پسند آ گئی کہ صحابہ کو تلواراں 8 گھوڑے 2 تے گل اگے ود کے کر دیتی حضور دی محبت وچ. تے پھر ایک وقت آیا حضرت صاحب بن ابی وقاص دی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندر وچ پا دیتے. پھر اس موقع تے ایک رائٹر لکھدا انہیں کیا یاد رکھنا جذبے سواریاں وچ نہیں ہوندے سواراں چ ہوندے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب قوم نو بابا رضوی نے کھوایا کیے کہ انہاں نو گھنٹے رانے لواؤ, کتنے گھنٹے ہو گئے جناب انتظار کر رہے ہیں, جلسہ اسی طرح جاری ہے, وہی طرح جذبے نہ نعرے لاندے. میں کہا یاد رکھنا جذبہ ہوتے قائدہ صادق ہونا چاہیے, پھر تھلے تک اتردا صادق, کیونکہ ہوتے بابا سچا سی عشق رسول, ہر ایک بچہ ہن عشق رسول سچا ہو گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اب سارے کینڈیڈیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ موبائل دیا لائٹاں جلا لو. میں کہ میں اے نہ جلاؤ, میں تانوں دسدا انہاں دے دلاں وچ حضور دیش دی لائٹاں جل چکیاں ہیں. انہاں لائٹاں دی ہن نہ بھی ضرورت, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. جڑے لوگ دستے نہ کہ جناب ادھر ہو جاؤ, اے ترقی دی راہ ہے, اے ترقی دی راہ ہے, ایک کوئی ترقی دی راہ ہے او حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نو تھامنا. بس میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. جدو تک حضور دا دامن امت دے ہاتھاں میں بڑی مضبوطی نہ رہا نا, ادو تک جناب اسی 313 ہو کے 1000 نو لمے پائی رکھیا, اسی جناب کشتیاں ساڑ کے اسپین فتح کر لیا, جناب اسی تھوڑے جیسا تھا جیسی جناب پورے کفر نو اگے لائی رکھیا. آج اسی ارباں دی تعداد وچ آ گئے, کروڑاں دی تعداد وچ آ گئے, لیکن ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت نکل گئی, اسی بزدل ہو گئے. مسلمان تو ہوندا ہی ہو جنوں رب تو علاوہ کسے دا خوف نہیں ہوندا, اس دے دل وچ ایک کوئی محبت ہوندی اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہوندی بس, اور وہ کسے دنیا نہ. آج جدو ساڈی دل وچ دنیا دی محبت آئی, سارے دا ڈر آیا. پھر اقبال آدھا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. مومن تا ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے رب تو علاوہ کسے کو نہیں ڈردا. آج جناب اسی چودھری کو ڈری جا رہے ہیں, جٹ کو ڈری جا رہے ہیں, فلانے ڈی پی او کو, ڈی سی او کو, فلانے اے سارے ڈر کٹ کے اپنے رب دا ڈر دل وچ پاؤ. دیکھو ساری دنیا تواڈے اگے لگدی کہ نہیں لگدی, تواڈے اگے لگ کے بابے کول کی سی ایک کوئی گل سی, او کہندا سی اوئے جدوں بھی کوئی آندا سی نا سامنے تے جناب ظالم آندا سی تے آخدا سی ایک کوئی گل بنا جناب, جدوں سارے ظلم کر کے ہٹ جاندے سن جناب, سارے جیلاں تھانے کچہریاں پرچے تے سارا کچھ ہٹ کے کردے سن نا, تے بابا آندا سی اوئے بچے لگ دیو اساں حضور دے غلام ہاں, اساں حضور دے غلام, اساں حضور دا کلمہ پڑھیا, اسی کسے کو بھی نہیں ڈردے. پھر بابا جی نے پوری قوم دا ڈر لایا, اور پوری قوم دا ڈر لایا بھائی جھک جھک کے اور جھک جھک کے تے جناب